شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جھوٹ الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدق کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے ایک مکان کا ضامن ہوں جو اس کے لیے جنت کے کنارے پر بنایا جائے گا۔ جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا اور وہ حق پر ہے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ بڑی خیانت کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کی طبع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں، مگر خیانت اور جھوٹ یعنی دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ مومن کو ان سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن اس کے باوجود 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، نمبر 1، آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے اور اپنی بیوی کو خوش کر سکے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دیں جو خلاف واقعہ ہو۔ مثلا دونوں میں سے کوئی دوسرے سے یہ کہہ دے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے، خواہ اس کے دل میں محبت نہ بھی ہو۔ نمبر 2، جنگ میں جھوٹ بولنا تاکہ دشمن کو پسپا کیا جا سکے اور اسلامی لشکر کو کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ جنگ کے دوران اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتے ہوں، اس ظلم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، تاکہ 2 مسلمان بھائیوں کے دل میں نفرت کو محبت میں بدلا جا سکے۔ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا کہ ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا یا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ علامہ لبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ فقہائے کرام نے محض سامنے والے کا دل خوش کرنے اور دل لگی کے لیے مذاق کے طور پر ایسے جملے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے جو توریہ یعنی 2 معنی الفاظ پر مشتمل ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھیا سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے پریشان ہونے پر وضاحت فرمائی کہ میری مراد یہ ہے کہ جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گی، بڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اسی طرح ایک موقع پر جب ایک سائل نے اونٹنی یا اونٹ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ حضور اونٹنی کا بچہ میرے کس کام آئے گا، مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ تمہیں کچھ دوں گی۔
آپ نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھجور دوں گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرنے والے فاجر ہوتے ہیں، مراد یہ کہ عموماً ایسے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کیا بھی حرام ہے؟ فرمایا نہیں، حرام تو نہیں بلکہ حلال ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور گنہگار ہوتے چلے جاتے ہیں اور بات بات پر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وہ ایسی بات بتاتے ہیں جو درست ثابت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درست بات جنات کی طرف سے ہوتی ہے جسے وہ کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جیسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے اور پھر کاہن اس میں 100 سے زائد جھوٹ ملا لیا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ میرے دل کو نفاق اور نفس کو برائی سے اور زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے اگر تم میری 6 باتوں پر عمل کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہ کہ جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، دوسری یہ کہ وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو، تیسری یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرو، چوتھی یہ کہ بری نگاہ سے کسی کو نہ دیکھو، پانچویں یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دو، چھٹی یہ کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ یوں ہی فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے اور فرمایا سنو، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی آپ مسلسل فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں بے وقوف لوگوں کی سرداری سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے کچھ عرصے بعد حکام ہوں گے جو جھوٹ پر بھی ان کی تصدیق کرے اور ظلم پر بھی ان کی مدد کرے، وہ مجھ سے نہیں اور میں ان سے نہیں، وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکیں گے۔ جو ان کے پاس نہ جائے، جھوٹ پر ان کی تصدیق نہ کرے اور ظلم پر ان کی مدد نہ کرے تو ایسے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور یہی لوگ ہیں جو حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔